السلام علیکم دوستو آج 30 نومبر 2019 ہفتے کا دن ہے۔ بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ ٹرمپ اچانک چھلاوے کی طرح افغانستان پہنچ گئے۔ حوثیوں نے سعودی عرب کا ایک اور ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ پاکستان میں ٹماٹر اور اب بھارت میں پیاز لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ طالبان نے کہا ہے کہ امن مذاکرات شروع کرنے سے متعلق بات ابھی جھوٹ ہے۔ بھارت میں 20 لاکھ مالیت کا پیاز لوٹ لیا گیا۔ فرانسیسی صدر پر دہشت گرد تنظیم کی مدد کا سنگین الزام۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی بھارت میں $70 ارب کی آئل ریفائنری۔ جدہ کے نئے ہوائی اڈے پر بہت بڑا مچھلی گھر قائم۔ خبر پاکستانی ہو اور رونا دھونا انڈین ٹی وی چینلوں کا نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آیا جے باجوہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ لوگوں کے قرض اتارنے والا ایک پر اسرار مہربان آدمی۔ چین سفارت خانے کھولنے میں امریکہ سے بھی آگے۔ بھارت خطے کے علاوہ پارلیمنٹ میں بھی سو رہا ہے۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ دوستو اب یہ اچانک سیکیورٹی ایشو تھے یا کچھ اور کہ امریکی صدر ٹرمپ اچانک غیر متوقع طور پر افغانستان کا غیر اعلانیہ دورہ کرنے آ گئے۔ اس دوران انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور وہاں موجود امریکی فوجیوں سے ملاقاتیں کی اور تصویریں بھی بنائیں۔ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کے ساتھ 2 گھنٹے سے زائد وقت گزارا۔ ٹرمپ اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ملاقات کے دوران افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور طالبان سے مذاکرات بھی زیر غور آئے۔ امریکی صدر نے خطے میں قیام امن پر زور دیا۔ ٹرمپ نے دورے کے موقع پر اعلان کیا کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد میں بھی کمی کی جائے گی۔ طالبان مذاکرات کی بحالی چاہتے ہیں، اس سے دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے۔ انہوں نے طالبان پر بھی دباؤ ڈالا کہ اس بار حقیقی ڈیل ہونی چاہیے۔ دوستو ادھر یمن کے حوثیوں نے ایک جدید نئے میزائل کے ذریعے سعودی عرب کا ایک جنگی ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے، جبکہ دونوں پائلٹس بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ سعودی اپاچی ہیلی کاپٹر حوثیوں کے ٹھکانے کی جاسوسی کر رہا تھا۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ ہم ایک بار دہراتے ہیں کہ کسی کو بھی یمن کی فضائی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ حوثیوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے خود ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم تیار کر لیے ہیں۔ پچھلے کئی ماہ سے سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ ماہ حوثیوں نے 3 بحری جہازوں کو بھی قبضے میں لے لیا تھا۔ اس سے پہلے 2017 میں فائر کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر گرنے سے 12 سعودی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک برس کے دوران یمن میں تباہ ہونے والا یہ تیسرا ہیلی کاپٹر ہے۔ دوستو پاکستان میں ٹماٹر کی قیمتوں کے بعد بھارت میں پیاز کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں اور پیاز کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اس کی چوری اور لوٹ مار بھی شروع ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر، گجرات اور کرناٹکا میں غیر معمولی بارشوں کے باعث فصلیں تباہ ہونے سے پیاز کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ نئی دہلی، کلکتہ اور چندی گڑھ میں 1 کلو پیاز $100 میں فروخت کیا جا رہا ہے، یعنی پاکستانی $200 سے اوپر، جبکہ ناگپور میں 90 اور کانپور میں پیاز کی قیمت $80 فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ دوستو ادھر طالبان کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات شروع کرنے سے متعلق بات ابھی قبل از وقت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ گزشتہ شب اچانک افغانستان پہنچے اور بگرام ایئر بیس پر امریکی افواج سے ملاقات کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ٹرمپ کے دورے کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان ہم سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی ان سے مل رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن وہ سیز فائر کے لیے راضی نہیں تھے۔ تاہم اب طالبان سیز فائر کے لیے بھی راضی ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ اس طرح امن معاہدہ کارگر ثابت ہوگا۔ گزشتہ روز امریکہ کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مائک ملے نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی کامیابی کے پہلے سے زیادہ امکانات موجود ہیں، جبکہ طالبان نے کہا ہے کہ مذاکرات پر ہمارا موقف اب بھی وہی ہے کہ اگر امن مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے تو وہیں سے ہوگے جہاں رک گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے متعلق بات ابھی کرنا قبل از وقت ہے۔ دوستو بھارت میں پیاز کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں اور پیاز کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اس کی چوری اور لوٹ مار بھی شروع ہو گئی ہے۔ پیاز کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ریاست مدھیہ پردیش میں ٹرک پر لدے 20 لاکھ روپے مالیت کے پیاز چوری کر لیے گئے۔ پیاز کا ٹرک ناسک سے گورکھپور جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ہی لوٹ لیا گیا۔
دوستو ادھر ترکی نے فرانسیسی صدر میکرون پر دہشت گرد تنظیم کی مدد کرنے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون دہشت گرد تنظیم سپانسر کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر دہشت گرد تنظیم کو اپنا اتحادی کہیں گے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرانسیسی صدر نے گزشتہ ماہ پیرس میں کردوں کے مسلح باغی گروپ سیرین ڈیموکریٹک فورس کی ترجمان سے مذاکرات کیے تھے، جس پر ترکی نے زبردست ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ دوستو ادھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھارت میں تیل صاف کرنے کے ایک میگا منصوبے کی منظوری دی ہے۔ یہ منصوبہ بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں 70 ارب ڈالر مالیت کی آئل ریفائنری اور جدید پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں مشتمل ہوگا۔ منصوبے میں سعودیہ کی تیل کی سب سے بڑی کمپنی ارامکو اور ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی ADNOC مل کر کام کریں گی۔ اس منصوبے میں ایک ایسی آئل ریفائنری قائم کی جائے گی جس میں روزانہ 12 لاکھ بیرل صاف کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد بھارتی مارکیٹ کو یومیہ 6 لاکھ بیرل تیل فراہم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کا اصل ہدف ہندوستانی مقامی مارکیٹ ہے۔ آنے والے وقت میں بھارت میں تیل کی کھپت میں غیر معمولی اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ دوستو سعودی عرب جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک وسیع و عریض مچھلی گھر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس تالاب میں بعض نایاب اقسام کی مچھلیوں سمیت 2000 مچھلیاں رکھی گئی ہیں۔ اس ہوائی اڈے کی یہ ایک اضافی خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی دوسرے ہوائی اڈے پر دستیاب نہیں۔ یہ 14 میٹر اونچا اور 10 میٹر چوڑا ہے، جس میں 1 ملین لیٹر پانی کی گنجائش ہے۔ اس میں بعض نایاب نوعیت کی مچھلیاں بھی شامل ہیں۔ ہوائی اڈا بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہے۔ ٹرمینل کمپلیکس کے آس پاس اور اس کے اندر تازہ گھاس کے بچھونے بھی بنائے گئے ہیں۔ ہوائی اڈے کے درمیان 18,000 مربع میٹر پر مشتمل ایک پارک بھی بنایا گیا ہے۔ ایک خود کار ٹرین اسٹیشن مرجانی چٹانوں اور مچھلیوں کے تالاب کے ذریعے اس ہوائی اڈے کو سمندری ماحول سے جوڑنے کی منفرد کوشش کی گئی ہے۔ دوستو ادھر پاکستان میں آرمی چیف کی توسیع کے قانونی مسئلے پر بھارت سیاست کرنے لگا ہے۔ اس کا میڈیا پاکستان کے قانونی مسئلے کو سیاسی رنگ دے کر شادیانے بجانے لگا ہے۔ میڈیا کی یہ حرکت بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والی بات ہے۔ بھارتی میڈیا کی اس حرکت کے پیچھے مسئلہ جنرل باجوہ کی توسیع کا نہیں بلکہ باجوہ ڈاکٹرائن کا ہے۔ بھارتی میڈیا ایسے غلیظ لفظ یوز کرتا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کے چینل پر بھی یوز نہیں کر سکتے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جنرل باجوہ نے گزشتہ 3 سال سے بھارت کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ انتہا پسند ہندو حکومت کے ہر ناپاک منصوبے کو ناکام کیا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو یا بھارت کی طرف سے در اندازی کا معاملہ ہو، عالمی سطح پر سفارتی جنگ کا میدان ہو، بھارت کو ہر سطح پر زیر کیا ہے۔ ملک میں دہشت گردوں کے سلیپر سیلز اور سہولت کاروں کو ختم کیا گیا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ امن کو بھی گہری فوقیت دی گئی ہے۔ دوستو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی خبر پھر آیا جے باجوہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی ہے۔ مدت ملازمت میں توسیع کے لیے سپریم کورٹ نے حکومت کو 6 ماہ میں قانون سازی کا حکم دیا ہے۔ ایک ٹویٹر نے یہ لکھا کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دوستو ادھر ترکی میں ایک پر اسرار شخص اب تک سامنے نہیں آ سکا جو کئی ماہ سے غریب افراد کے راشن اور دیگر اخراجات کے لیے رقم فراہم کر رہا تھا۔ استنبول کے نواحی علاقے تزلہ میں عموماً مزدور اور مچھیرے رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اس وقت حیران ہو جاتے ہیں جب ان کے دروازے کے باہر لفافے میں رقم ملتی ہے۔ قصبے میں راشن کی سب سے بڑی دکان میں ایک شخص اکثر آتا ہے جس کے ساتھ 4 افراد خطیر رقم لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ شخص دکان کے مالک سے وہ رجسٹر مانگتا ہے جس میں لوگوں کے ادھار کے کھاتے، نام اور پتے درج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے اور کچھ روز بعد دوبارہ راشن کی دکان پر آ کر کہتا ہے کہ اس نے فلاں گھر کا قرض ادا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخص استنبول کے غریبوں کو مزید رقم بھی دیتا ہے۔ دکاندار نے بتایا کہ جب میں اس ہمدرد شخص کا نام اور پتہ معلوم کرتا ہوں تو وہ اپنی شناخت نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ واضح رہے کہ ترکی میں معیشت کی خرابی اور کرنسی کی بے قدری سے خاص کر غریب لوگ اپنے بل ادا کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اس صورتحال میں پر اسرار سخی شخص ہر ممکن انداز میں لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور یہ سلسلہ 1 سال سے جاری ہے۔ ترکی کے بعد افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ رات کے وقت ان کے گھر کے اندر کوئی لفافہ داخل کرتا ہے جس میں خطیر رقم موجود ہوتی ہے۔ دوستو ادھر دنیا بھر میں چین کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں کی تعداد امریکی سفارتی خانوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پہلی دفعہ چین نے دیگر ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات استوار کرنے میں امریکہ سے سبقت حاصل کر لی ہے۔
امریکہ کے 273 سفارت خانوں کے مقابلے میں چین کے 276 ہیں، چین کے 96 قونصل خانے ہیں جبکہ امریکہ کے 88 ہیں۔ عالمی سفارتکاری انڈیکس کے مطابق سال 2019 میں چین کے سفارتی نیٹ ورک میں توسیع ہوئی ہے۔ چین نے ان ممالک میں بھی اپنے سفارتی مشنز کھولے ہیں جو تائیوان کو چین سے علیحدہ تصور کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ تائیوان کی چین سے علیحدگی کے بعد سے چین نے تائیوان کی خود مختار حیثیت کو قبول نہیں کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے امریکی سفارتکاری میں جمود آ گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے نئے سفارت خانے نہیں کھولے بلکہ امریکی قونصل خانے بند ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چین اور امریکہ کے بعد فرانس سب سے زیادہ ممالک کے ساتھ سفارتی سطح پر رابطے رکھنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ فرانس کے دنیا بھر میں 267 سفارت خانے اور قونصل خانے موجود ہیں جبکہ جاپان چوتھے اور روس 5ویں نمبر پر ہے، جبکہ برطانیہ سفارتی تعلقات استوار کرنے والے ممالک کی فہرست میں 11ویں نمبر پر چلا گیا ہے، جو کہ اٹلی، اسپین اور برازیل کے بعد ہیں۔ اسی دوران آئرلینڈ اور نیدرلینڈ نے بھی درجنوں سفارتی نیٹ ورکس میں توسیع کی ہے تاکہ دنیا سے معاشی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دوستو، ادھر بھارتی ارکان اسمبلی وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران سو گئے۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران بی جے پی کے کئی ارکان اسمبلی کو نیند آ گئی۔ بھارتی راجیہ سبھا میں معیشت پر بحث کی جا رہی تھی اور وزیر خزانہ کی تقریر جاری تھی کہ کئی ارکان کو سوتا ہوا پایا گیا۔ لگتا ہے کہ مودی صاحب بھی کسی نکر میں سو رہے ہوں گے۔ بھارتی ارکان اسمبلی کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے اراکین کی اس حرکت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دوستو، یہ وہی ارکان اسمبلی ہے جنہوں نے اسی طرح سوتے ہوئے 370 آرٹیکل کا بل بھی منظور کروایا تھا، لیکن مزے کی بات ہے کہ وہی بل ان کو جھنجھوڑ کر جگا بھی چکا ہے۔ اب ان سب کو مودی سمیت سمجھ نہیں آ رہی کہ بھاگیں تو کدھر بھاگیں۔